مصلی علی رسول المصطفیٰ وآلہ المستکملین الشرفاء وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر نور پر تشریف فرما آل رسول حضور صاحب سجادہ و دیگر علماء ذوی الاحترام ائمہ مساجد اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی پیاری پیاری سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جلسے تو روز ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل اظہر من الشمس کی طرح روشن ہے کہ 2:30 بج گئے، اس کے باوجود بھی کسی کے چہرے کو دیکھ کے ایسا لگتا نہیں کہ تھک گئے۔ یہ یقیناً ایک صاحب کمال اللہ کے ولی کے عرس کی تقریب میں ہم سب بیٹھے ہیں۔ اگرچہ ہم اپنی مقام پر اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں، لیکن اس دل کا کنٹرول آستانِ عالیہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ انسانی بشری کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی خطیب یا شاعر کہے کہ رات میں مجھے نیند نہیں آتی، سمجھنا کہ اس کی ایک عادت بن گئی ہے۔ ایک عام آدمی جو راتوں کو سوتا ہے وہ جاگ جائے، اس کی عادت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے ولی کا یہ اختیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم اس پاک بارگاہ کو تاابد سلامت رکھے، اور یہاں آئے ہوئے تمام اسیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، اور اس عرس کی تقریب کی برکت سے ہماری جو حاجت ہے مولا اسے پوری فرمائے۔ اور میں تو پہلی بار آیا یہاں پر، لیکن جس طریقے سے حضرت علامہ مولانا عاشق حسین چشتی صاحب اللہ نے اور ان کے برادران نے محبت پیش کی، یقیناً ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں پہلی بار آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں، ان کے برادران کو اور تمام اس علاقے کے اہل سنت والجماعت کو شاد اور آباد رکھے، ان کے گھروں کی تکلیف کو اللہ دور فرمائے۔ اور جو اشعار انہوں نے پیش کیے تھے، میں اتنا عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ظاہری باطنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھال دے، تکبر ریاکاری سے اللہ مجھے محفوظ فرمائے، حاسدوں سے محفوظ فرمائے، اور جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے اسے قبول فرما کر کے میدان محشر میں خاتون جنت مولائے کائنات اہل بیت طہار کا ساتھ نصیب فرمائے۔ امام عشق محبت نے جو دعا فرمائی تھی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان نے کیا خوب انداز سے سرزمین بریلی کے سوداگران علاقے سے کہا تھا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ میں بھی چاہتا ہوں کچھ اشعار آپ کی سماعت کے حوالے کروں، مولانا عاشق صاحب اور حضور صاحب سجادہ کی توجہ چاہتا ہوں۔ وہ یہ، محفل ہو کوئی میرا، محفل ہو کوئی میرا، عنوان حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، جھک جائے بھلا کیسے
گر جائے بھلا کیسے عباس تیرے پرچم کا اعلان حسینی ہے، دروازے جنت میں ہنستے ہوئے جائیں گے، جنت کا دروگا رضوان بھی حسینی ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے حسینی حسینی کیا کہہ رکھا ہے، تو میرے دوستو بڑا پیارا شعر ہے، ہر ایک یزیدی کو جا کر یہ بتا دینا، ہر ایک یزیدی کو جا کر یہ بتا دینا، ہم کیا ہے بھارت کا سلطان حسینی ہے، ہم کیا ہے بھارت کا سلطان حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، مت پوچھئے جامی کی شہرت کی وجہ کیا ہے، انعام حسن کا فیضان حسینی ہے۔ اور صاحب عرس کے حوالے سے بڑا صوفیانہ کلام ہے، علامہ عاشق صاحب کی اللہ تعالیٰ چاہتا ہوں، تمنا دل میں لایا ہوں، تمنا دل میں لایا ہوں تیرے دیدار کی خاطر، تمنا دل میں لایا ہوں تیرے دیدار کی خاطر، اٹھا پردہ میں آیا ہوں تیرے دیدار کی خاطر، اٹھا پردہ میں آیا ہوں تیرے دیدار کی خاطر، میرا تن من میری آنکھیں میری سانسیں میری دھڑکن، میرا تن من میری آنکھیں میری سانسیں میری دھڑکن، یہ سب تحفے میں لایا ہوں تیرے دیدار کی خاطر، دیوانہ جان کر مجھ کو زمانے نے ستایا ہے، دیوانہ جان کر مجھ کو زمانے نے ستایا ہے، مگر پھر بھی میں زندہ ہوں تیرے دیدار کی خاطر، مگر پھر بھی میں زندہ ہوں تیرے دیدار کی خاطر، ترستی ہے تیرے دیدار کو آنکھیں یہ جامی کی، ترستی ہے تیرے دیدار کو آنکھیں یہ جامی کی، نہ اب تڑپا نہ اب ترسا تیرے دیدار کی خاطر، نہ اب تڑپا نہ اب ترسا تیرے دیدار کی خاطر۔ اے بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى وصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آپ لوگ کچھ دیر کے لیے بغور سماعت کریں گے تمہیدی گفتگو کو، تو آگے آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، جو ایمان لائے نیک کام کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دینا۔ یہ مفہوم ترجمہ ہوا۔ ایک بات بتائیے، یہ علاقے کا نام کیا ہے؟ کھڑگپور والوں، کھڑی بات ایک پوچھوں میں آپ سے، محبت جو ہوتی ہے اس کی پہلی ضرورت کیا ہے؟ جو محبت ہوتی ہے اس کی پہلی ضرورت کیا ہے؟ محبت کی پہلی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ ہر آدمی کو ہر سے محبت ہوتی نہیں ہے، اور یہ غیر اختیاری عمل ہے، ہو گئی۔ تو میرے پیارو، آدمی جب کسی کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد اس سے اس کو محبت ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ دیکھنے کے بعد ہوتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی اگر اس علاقے میں آپ کے کہے آپ سے کہ کلکتہ میں
ایک بہت قیمتی جگہ پر اور بہت سستا پلاٹ بک رہا ہے، تو آپ یہاں بیٹھ کے کھڑگپور میں سودا کر دو گے؟ نہیں کرو گے۔ کیا کرو گے آپ کہو گے بھائی مجھے دکھاؤ، اب اتنا دور سفر کرنا ہے تو آپ کیا کہو گے؟ دکھاؤ، میں چل کے دیکھتا ہوں۔ اگر نہیں جا پا رہے تو کہو گے تصویر میں دکھاؤ، اس کا لوکیشن بتاؤ کہ جگہ پر واقع ہے، کہاں پر ہے یہ پلاٹ، دیکھنے کے بعد آپ سودا کرو گے یا نہیں کرو گے، فیصلہ کب ہوگا؟ دیکھنے کے بعد۔ ایسے ہی جب رشتہ ہوتا ہے گھر میں تو لڑکی ہو یا لڑکا، پہلے لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس کے گھر والے دیکھتے ہیں جا کر کے، کیا یہ لڑکی ہمارے گھر کے لائق ہے؟ کیا یہ لڑکا ہمارے گھر کے داماد بننے کے لائق ہے؟ کیا اس کو آپ فائنل کرو گے؟ یا دنیاوی مصنوعی محبت میں ہو؟ پہلے انسان دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اب اس سے محبت ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں یہ سائیکل ہے، یہ سائیکل 24 آور چل رہی ہے۔ محبت کی چاند سے ہے تو پہلے چاند کو دیکھا گیا، سورج سے ہے تو پہلے سورج کو دیکھا گیا۔ کسی نے جانور سے محبت کی، پہلے جانور کو دیکھا۔ کسی نے مجسمے سے محبت کی، پہلے مجسمے کو دیکھا۔ کسی نے اسٹیچو سے محبت کی، اس اسٹیچو کو اس نے دیکھا۔ پتا کیا چلا؟ محبت بن دیکھے ہوتی رہی ہے، اور محبت اسی سے ہوتی ہے جسے ہم دیکھ لیں، جسے ہماری آنکھوں میں اس کے حسن کو سنبھالے، تب محبت ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا سامنا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، لیکن کھڑگپور والوں اسی روئے زمین پر، اسی آسمان کے نیچے ایک ذات ایسی ہے جسے نہ ہم نے دیکھا نہ تم نے دیکھا، بھارت کے کسی بھارتیوں نے اسے نہیں دیکھا، صرف سنا وہ دعا جس کی زلف نہیں، جس کا چہرہ دعا ہے، جس کی زلف ہے، جس کا دامن نجم ہے، ہمیں جس کی شان یہ ہے، قدم رکھتے مصطفیٰ خدا قسم کھائے، لا اقسم بہذا البلد الطاہر بہذا البلد، ہمیں جس کا سینہ وہ سینہ ہے، خدا کہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جس کے علم اور معرفت کا عالم یہ ہے، روزہ مائے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ کوئی اور نہیں آمنہ جلال ہمارا۔ زندہ باد آل رسول، زندہ باد کدی جامعہ قبلہ، زندہ باد۔ اور ایک چیز غور کرنا، یہ میرے آقا کی شان ہے اس روئے زمین پر، اور جتنے اولیاء ہیں جب ان کی غلامی میں آ گئے ان کی بھی شان یہی ہو گئی۔ میرے آقا کی شان کیا ہے؟ سارے صحابہ آنکھ میں روشنی والے نہیں تھے، کچھ تو نابینا بھی تھے، جس کی آنکھیں نہیں تھی، جس کی آنکھیں بند تھی، لیکن وہ حسن کیسا حسن تھا، ہم نے تو یہ دیکھا۔ دنیا دیکھنے کے بعد محبت کا فیصلہ کرتی ہے، جو صحابہ آنکھوں میں روشنی نہیں تھی اس کے بعد بھی محبت کرتے تھے۔ کسی عاشق نے کہا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے بیدار کا۔ میرے دوستوں، یہ لوگوں نے اپنی بات کہی، اب چلو عاشق رسول امام احمد رضا
فاصلے بریلوی کی بارگاہ میں اے اعلیٰ حضرت جو نابینا تھے ان کے اندر بھی محبت کیسے آئی؟ تو امام اس کو محبت فرماتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں، بھارت والوں نے دیکھا نہیں، کلکتہ والوں نے دیکھا نہیں، کانپور والوں نے دیکھا نہیں، پچھوچے والوں نے دیکھا نہیں، مہرا والوں نے دیکھا نہیں، آقا عرب میں پیدا ہوئے عجم والوں کو محبت کیسے؟ تو امام اس کو محبت فرماتے ہیں یہ محبت کی اصل وجہ یہ ہے اٹھ گئی جس طرح دم میں دم آ گیا اس نگاہ نبوت میں لاکھوں سلام۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، آمنہ کے لال نے گنبد خضرا سے اپنی نگاہ نبوت جب دوڑائی، جن جن بندوں پر محبت سے پڑی ان سب بندوں نے بے سارا یہ پاک رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو یہ ہمارے دین کی حقانیت ہے، یہ دین کی سچائی ہے۔ میں نے عرض کیا جس کے سینے کی شان یہ ہو، جس کے سینے کی شان یہ ہو کہ رب فرمائے علم نشرح لک صدرک۔ میرے دوستو جیسے جیسے دور آگے بڑھ رہا ہے یعنی قیامت کے قریب جا رہا ہے، نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا اہل سنت پر اور مسلک اعلیٰ حضرت تعلیمات اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا وہی ایمان کا تحفظ کا آسان طریقہ ہے۔ دوستو یہ سینے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، کوئی یزید کو امام حسین سے توڑ رہا، اس بات پر بالکل اتفاق ہے اور کھلے دل سے کہہ رہا ہوں یزید مردود ہے، لیکن ان کے باپ حضرت معاویہ ہم سب کے سروں کے تاج ہیں۔ کیوں؟ اس لیے جیسے آپ نا تو آپ کا کو یاد ہوتا آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ انتخاب کرتے ہو تو آپ کو پتہ نہیں چلتا برا دوست ہے کہ اچھا دوست ہے۔ جب گھر میں ماں باپ کہتے ہیں بیٹا اس کا ساتھ چھوڑ دے تیری بدنام ہو جائے گا، تو آدمی کیا کہتا ہے اماں تجھے کیا معلوم وہ میرا دوست کتنا میرے کام آیا ہے۔ ماں پر غصہ کرتا ہے دوست کی وجہ سے، جبکہ ماں کو تو اس کہنے کا بھی حکم نہیں ہے، چلانے کا بھی حکم نہیں ہے، آخر ملا کر کے ماں سے بات کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ یہ بزرگ نے فرمایا ماں کو باوضو زیارت کرو، پیر کی زیارت باوضو کرو، علماء کی زیارت باوضو کرو، فائدہ ہے تمہارا۔ لیکن اگر دوست کے خلاف ماں بول دے تو آپ ماں کو بولتے ہو۔ میں نے کہا بھائی کائے کو ایسا بولا؟ تو کہے گا حضرت میرا دوست ہے، تجھے اپنے دوست کی برائی پسند نہیں ہے، جبکہ تیرا دوست ہو، تیرا یار ہو، تیرا صاحب ہو، بلا تمثیل وہ کس کے دوست ہیں، وہ کس کے یار ہیں؟ ان کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ ہمیں جب حضور کی اولاد میں خواجہ جسے کلمہ پڑھا دے اس کے مقابلے قیامت تک کوئی دین کے برابر نہیں سمجھا، فرید کے برابر ہو نہیں سمجھا۔ جسے خواجہ کلمہ پڑھائے ان کی شان یہ ہے، جسے خواجہ کے دادا کلمہ پڑھائے ان کی شان مختصر سنو۔ اگر غوث اعظم کلمہ پڑھا دے تو آپ کی ولی، خواجہ پڑھا دے انسان ولی، مخدوم پاک نے تو ملکی کو پڑھا دیا کلمہ، جسے رسول کی آل پڑھا دے
تو ان کے مقام کا اندازہ لگا نہیں سکتے. وہ ہے ولی جسے رسول کلمہ پڑھا دے تو اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ولہ عنہ. اے محبوب جسے کلمہ پڑھا رہے ہو اللہ ان سے راضی ہو گیا. میرے دوستو اسی لیے کبھی صحابہ کے معاملات میں مت بھولنا. اور ایک چیز اور بتاؤں، کچھ لوگ ایک جاہلانہ الزام لگاتے ہیں، وہ یہ وہ امام حسن نے جو صلح کیا تھا وہ بڑے دباؤ میں تھے. امام حسن پریشر میں تھے. کس میں تھے؟ دباؤ میں تھے. میں نے کہا حسین سمجھ نہیں پائے 1400 سال کے بعد تجھے کیسے پتا چلا وہ بہت دباؤ میں. اور یہ جملہ بول کے تو امام حسن کی گستاخی کر رہا ہے کہ تعریف کر رہا ہے؟ ایسے بھی سوشل میڈیا ہو امام حسن دباؤ میں آ گئے تھے کیونکہ لڑائی جھگڑے چل رہے تھے. ارے تو اپنے محلے کی لڑائی کو امام حسن سے کیسے جوڑ رہے ہو؟ میرے دوست جس کا چھوٹا بھائی، جس کا اپنا مرید، جس کا اپنا خلیفہ، جس کا اپنا جانشین حسین دباؤ میں نہیں آیا تو پیر کیسے دباؤ میں آ جائے گا؟ اور حسن حسین بیٹے کس کے ہیں؟ حیدر کرار علی مرتضیٰ کے. ہمیں جب یہودیوں کے قلعے کے دروازوں کو اکھاڑنے میں علی دباؤ میں نہیں آئے تو حسن دباؤ میں کیسے آ گیا؟ حسن دباؤ پڑا سکتے ہیں، دباؤ میں آ نہیں سکتے. یہ جھوٹا الزام ہے اہل بیت پر. کون سا الزام یہ؟ جھوٹا الزام. تو میں سینے کی بات کر رہا ہوں. جو لوگ لونتے ہیں یزید کو امام حسین سے، حسین کون ہے؟ میرے پیارو آپ چلنا سیکھیں نا. چلنا سیکھیں کہ نہیں؟ کس نے سکھایا؟ اماں ابا نے سکھایا، دادا دادی نے سکھایا، نانا نانی نے سکھایا، چچا تائی بابا اور ماموں مانی نے سکھایا. اور کہاں چلایا؟ زمین واکر کوئی گاڑی سے سکھایا، ہاتھ پکڑ کے سکھایا بیٹا ایسے چلو. آپ چلے زمین، انگلی پکڑی کس نے؟ اماں ابا نے، دادا دادی نے. پوری دنیا کے بچے چلنا سیکھے زمین پر. کہاں سیکھے؟ یزید کہاں سیکھا؟ زمین پر چلنا سیکھا. جتنے لوگ ہیں سیکھے کہاں؟ زمین پر چل کے. کوئی آسمان پر چلا نہیں ہے. لیکن عظمت حسین پر قربان وہ عظیم حسین جب بچپن میں نانا نے چاہا میرا لباسا چلے تو زمین کا انتخاب نہیں کیا، ساری اولاد زمین پر چلنا سیکھتی ہے. مدینے والے آیا سمجھا رہے ہیں یہ ہر اولاد کی طرح حسین نہیں. اب آپ سوچو گے تب کہاں چلایا؟ کہاں چلایا؟ روایت میں آتا ہے حضور ایسے بیٹھ جاتے. ایک مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں. پیارے آقا تشریف فرما ہوتے اور ہونے کے بعد اپنے بیٹے حسین کے ایک پیر کو اپنے پیر پر رکھتے، دوسرے پیر کو اپنے پیر پر رکھتے، دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو تھام لیتے اور اپنے پیر کو لمبا کرتے، کہتے بیٹا اور اوپر چل، اور اوپر چل، اور اوپر چل، اور اوپر چل. روایت میں آتا حضور اپنی پنڈلیوں سے حسین کو چلاتے، سینے پر لا کے کھڑا کرتے تھے. پتا کیا چلا؟ جس سینے کی شان خدا قرآن میں بیان کرتا ہے اسی سینے پر حسین کا کھڑا تھا. جس کی شان کی قسم اللہ کھائے اس سینے پر آقا
کھڑا کر کے اب مسکرا رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں ہمیں جس کا سینہ یہ ہو علم مشرق کا سرحد ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك پتہ کیا چلا حسین سینے مصطفیٰ پر کھڑے تھے اور رسول کے سینے کی برکت سے اللہ حسین کے درجات کو بلند فرما رہا ہے، بلند فرما رہا ہے، بلند فرما رہا ہے، اتنا بلند فرما دیا، اتنا بلند فرما دیا کہ اب نانا سجدے میں ہے اساسی۔ میرے دوستو، یزید زمین پر چلنا سیکھا، حسین سینہ مصطفیٰ پر چلنا سیکھا، یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ اب دوستو، اس طریقے سے کوئی اپنے بیٹے کو چڑھایا ہے؟ بولو نہیں، میرے خیال سے کوئی ہو بھی نہیں سکتا، کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ اب ہو سکتا آپ ٹرائی کر لو، ہاں موقع دیتا ہوں، آپ بھی ایک بار اگر چھوٹے پوتی پوتا ناتی ناتا ہوں تو ان کو ایک بار چلا لو۔ میرے دوستو، جب بچے چلتے ہیں نا، ڈگمگاتے ہیں، گرتے ہیں، اور حسین کو نبی نے اپنے جسم پر چلایا اور انگلی پکڑ کے سنبھالا، یعنی بچپن میں بھی جو نبی اپنے نواسے کو گرنے سے بچاتے ہیں اسی کو حسین کہتے ہیں، اسی کو حسین کہتے ہیں۔ اے میرے آقا، اپنے قدم پر آپ نے حسین کے قدم کو رکھا، وجہ کیا ہے؟ پیارے آقا کہیں گے سنو، وجہ اتنی تھی کربلا میں دیکھ لو کہ سر کو جدا ہو گیا، قدم مسلح پر قائم تھا، قدم مسلح پر قائم تھا، یزید سر لے کے بھاگ گئے۔ کچھ لوگ اس فتنے میں پڑ گئے، کیا پڑ گئے کہ نماز تھی کہ نہیں تھی، وہ سجدہ نماز کا تھا کہ شکر کا تھا، وہ سجدہ کون سا تھا؟ میں نے کہا اتنے چکر میں مت پڑو، وہ سجدہ کیسا تھا، کیا تھا؟ اتنا تو ہے وہ سجدہ تھا، وہ سجدہ تھا، وہ سجدہ تھا، اتنا تو طے ہے۔ لیکن میرے پیارو، میں کہتا ہوں سادات کی موجودگی میں وہ سجدہ عبادت کا سجدہ تھا، نماز کا سجدہ تھا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے، وہ کہنے والے نے کہا بھی ہے کہ حسین کے لیے یہ کئی تاریخ میں نہیں آیا کہ سجدے میں انہیں نے کچھ پڑھا، کچھ تسبیح پڑھی۔ میں کہتا ہوں پڑھی اس لیے کہ جب سر تن سے جدا ہوا، علامہ عاشق کی توجہ چاہتا ہوں، جب سر تن سے جدا ہوا اور نیزے کی زینت کو یزید نے سر حسین کو بنایا، جیسے بنایا، تاریخ گواہ ہے، زمین آسمان گواہ ہے، جنہ فرشتے گواہ ہے، بشری تمام گواہ ہے، اس چیز پر جیسے نیزے پر سر کو رکھا، اس وقت حسین سورہ رحمان تلاوت فرما رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے، وہ کہتے ہوئے حسین کہہ رہے ہیں، اے میرے سجدے میں الجھنے والے لوگوں، میرے قیام کو تو نہیں سمجھ سکتے تو میرے سجدے کو کیسے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، جو کٹے ہوئے سر سے تلاوت کرے، جب سر جھکا تھا سجدہ، اور قیام کسے کہتے ہیں؟ جب سر اٹھ جائے، جب سر اٹھ جائے۔ جب حسین کا سر اٹھا تو خاموش نہیں تھا، تلاوت جاری تھی۔ یہ تلاوت بتا رہی ہے حسین زندہ ہے اور نماز کی حالت میں ہے۔ اور دوستو، ایک چیز اور غور کرنے والی ہے، وہ تو سر لے کے بھاگ گئے، خوش ہو گئے۔ میں سوچ میں پڑا، صاحب عرس کی برکت کو لیتے ہوئے آپ تک پہنچا رہا ہوں،
میدان میں ہیں. یہ بھی کربلا میں امام حسین کی زندہ کرامت ہے. میدان میں ہیں, حسین کو کوئی شہید نہیں کر پایا, گھوڑے پر ہیں شہید نہیں کر پایا, قیام میں ہیں شہید نہیں کر پایا, رکوع میں ہیں شہید نہیں کر پایا, قاعدے میں ہیں شہید نہیں کر پایا, خیمے کے باہر ہیں شہید نہیں کر پایا, خیمے میں ہے شہید نہیں کر پایا, اپنے بچوں کی لاش اٹھا رہے ہیں شہید. یہی حسین کی کرامت ہے. نہ تو وہ تو ظالم تھے, نا وہ تو حسین کے خون کے پیاسے تھے, تو کیوں نہیں مار پائے؟ کیونکہ مرضی حسین کی نہیں تھی, مرضی حسین کی نہیں تھی. تو مولا کی مرضی کیا تھی؟ مرضی یہ تھی کہ میں جب سجدے میں جاؤں تب سر کو کاٹ دینا. میں نے کہا اے حسین, سر سجدے میں جانے کے بعد کٹانے کی مرضی کیا ہے؟ بولو سبحان اللہ. سر سجدے میں کٹانے کی مرضی کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو امام حسین کربلا سے فرماتے ہیں میدان محشر میں میرے نانا کا سر سجدے میں ہوگا. سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. سارے پیغمبر ریجیکٹ کر دیں گے, تب آواز آئے گی رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. وہ آواز کھڑے ہو کر کے نہیں آئے گی, نبی سجدے میں ہوں گے, امتی کے لیے دعا فرمائیں گے, اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو بخش دے, نہیں میرے حوالے کر دے, میرے حق نمانے ہو جائے حوالے کرنا, میرے حوالے کر دے. یہ 24 بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور کہیں گے اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. اے نادان, جب میدان محشر برپا ہے, خدا چاہو چلا رہے ہیں, حساب کتاب ہو رہا ہے, اس وقت آقا یہ نہیں فرما رہے ہیں اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. کیا فرمایا؟ میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے. یہی جملہ تو نبی کا اختیار ثابت کر رہا ہے, یہی جملہ نبی کا اختیار ثابت کر رہا ہے, کیونکہ نبی کو معلوم ہے اگر میری امت ڈائریکٹ چلی گئی تو پھنس جائے گی, میں لے کے جاؤں گا پھنسے. تبھی تو امام اس کو محبت وہ اور جماعت ہے جو اپنے اعمال کی بنیاد پر, اپنی عبادت کی بنیاد پر, اپنے زہد و تقوی کی بنیاد پر, اپنے صلاۃ و صوم کی بنیاد پر, اپنے حج و زکات کی بنیاد پر جنت کے پل صراط کے راستے کو طے کرے گی. وہ اور جماعت ہے جو اعمال پر بھروسہ کرتی ہے. امام احمد رضا نے جب پل صراط کے منظر کو دیکھا کہا تلوار سے زیادہ تیز وہ بال سے زیادہ پانی. احمد رضا گھبرا گئے, میں تو چل نہیں سکتا, گر جاؤں گا, کٹ جاؤں گا. یہ احمد رضا کی فکر جب نہیں ہوئی, اتنی باریک تلوار کی ڈھال پر میں چلوں گا کیسے؟ تب تک امام احمد رضا کی توجہ گنبد خضرا کے مکی کی طرف گئی اور احمد رضا عرض کرتے ہیں رضا پل سے اب وصل کر کے گزریے, یہ ہے بے سر صدا کا. جو امان لے کر کے جائیں گے, بولو بولو اور بلند آواز سے, اور بلند آواز سے, وہ ڈگمگاتے رہیں گے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اعمال یہ جنت میں جانے کا ٹکٹ نہیں ہے. بڑی ذمہ داری سے یہ اعمال, نماز, روزہ, زکات یہ جنت میں داخلے کا ٹکٹ نہیں ہے. اگر نماز جنت میں جانے کی ٹکٹ ہوتی تو ابلیس کو جنت سے نکالا نہ جاتا. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, محبت صحابہ, وفاداری اہل بیت اور اولیاء کی محبت جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. یہ کیا ہے؟
ٹکا۔ اب کوئی کہے گا تو کیا نماز پڑھنا بند کر دے؟ میں نے یہ کہا کہ آپ پڑھنا بند کر دو۔ اب جنت میں جانا ہے جو نمازی نہیں ہے لیکن عاشق رسول ہے، پہنچے گا جنت میں، لڑکتے پھڑکتے ہوئے پہنچے گا، تھوڑا لیٹ پہنچے گا، لیکن جسے حضور کے بغل میں رہنا ہے، جسے غوث اعظم کی قربت میں رہنا ہے، جسے مخدوم سمنا کے پاس رہنا ہے، جسے دادا میاں کے قدموں تلے رہنا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ اعمال قبول ہو گئے تو اللہ نبی کا ساتھی جنت میں بنا دے گا۔ کیونکہ جنت میں بھی سارے اپ گریڈ آپشنز ہیں، ایک کیٹیگری، بی کیٹیگری، سی کیٹیگری۔ اب کس میں تمہیں رہنا ہے یہ دنیا میں طے کرنا ہے۔ اگر نبی پاک کے ساتھ رہنا ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ رہنا ہے، آج آپ دیکھو 145 سال کی عمر میں بھی جو آدمی رات میں 2 بجے اٹھ کر کے صبح نماز جاش تک عبادت خداوندی میں لگا رہتا ہو، ہمیں جس کے اختیار کا یہ عالم جو کہہ دے وہ فرمان سبحان دادا میاں کی ہوتی تھی، کلام پروردگار کا ہوگا۔ کسی نے کہا 145 سال کی عمر میں بھی حضرت بوڑھے نہیں دکھتے تھے۔ میں نے کہا یہی تو علی کے خون کی پہچان ہے، یہی تو مولا کے خون کی پہچان ہے۔ جب کوئی نیا نیا صحابی یا نیا نیا تابعی مدینے میں مولا علی سے ملنے آتا تو لوگ سے پوچھتا علی کا گھر کہاں ہے، علی ہے کہاں؟ کسی نے کہا سن علی کا گھر وہ سامنے ہے، کہا پہچانوں گا کیسے؟ کہا سن اب تک جتنے لوگوں کو دیکھا ہے جو تصویر سب سے اعلیٰ نظر آئے وہی علی مرتضیٰ ہے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا اے علی مرتضیٰ آپ اتنے عمر والے ہو گئے چہرے سے بوڑھے لگتے نہیں۔ مولا علی فرماتے شیر بوڑھا بھی ہو جائے شیر ہی رہتا ہے۔ شیر ابھی مولانا عاشق صاحب نے بیماری کے باوجود بھی اتنی جذباتی بیان دیا، اتنا ماشاءاللہ بلند آواز سے تقریر فرمائے۔ پوچھو کیا ان کی طبیعت اجازت دیتی ہے؟ کہیں گے نہیں، تو بولے کیسے؟ علی کی نسبت بلاتی ہے۔ علی کی نسبت تو ایسی ہے کہ مخدوم پاک جب پتھر کے سامنے کھڑے ہو جائے تو اس سے بھی کلمہ پڑھوا لے۔ میرے خواجہ نے پتھر سے کہا ہے پتھر اگر کسی بشر نے بھیجا ہے تو رک جا، رب نے بھیجا ہے تو گر جا۔ ایسے انگلی اٹھائی، آج بھی پتھر ایسے لگا ہوا۔ اللہ والوں کی بولی پتھر بھی سمجھتے ہیں، جانور بھی جانتے ہیں۔ یہ علاقہ شاہد ہے کہ دادا میاں پیر کا بڑھاپا آ گیا، لیکن ہر آدمی یہی کہتا تھا جیسا 80 سال میں دیکھا ویسا ہی 145 میں، جیسا 100 سال میں دیکھا ایسا ہی 145 میں، جیسا 120 میں دیکھا ایسا ہی 145 میں۔ میں نے کہا سو جب تو علی کی آل کو سمجھ نہیں سکتا تو ہے بڑے کردار جب دنیا علی والوں کو سمجھ نہیں پائی، یہی تو ابو علی شاہ کلندر نے کہا ہے اللہ مجھے علی بنا دے، علی بنا دے، علی بنا دے، علی بنا دے۔ پانی میں ڈوب ڈوب کے کہا ہے اللہ علی بنا دے، علی بنا دے۔ آیت جیب سے آواز آئی علی بہت اونچی چیز کا نام ہے۔ تو ابو علی شاہ کلندر کہتے ہیں اللہ ان کی بو عطا کر دے، ان کی خوشبوئی عطا کر دے۔ جسے خوشبو مل گئی تو مقام اتنا بلند ہوا کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کیا کہتے ہیں، ایک خصوص کبھی کبھی ابو علی شاہ کلندر کے پاس بھی جایا کرو، ان سے بھی دعا لے لیا کرو۔ پتہ کیا چلا پیر کا مزاج یہ نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد میں جایا کرو ادھر ہی آیا کرو۔ پیر طریقت کا یہ مزاج نہیں ہوتا۔
آج کل ایسا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، نہیں آیا کرو تم کو یہیں سے سب ملا ہے. جو پیر صادق ہوتا ہے وہ یہ مرید کو نہیں دیکھتا ہے، مرید کے حالات کو دیکھتا ہے. وہ علی شاہ کلندر کے پاس جایا کرو. کون کرا؟ محبوب الہی. کس سے؟ ایسے ویسے مرید سے نہیں، امیر خسرو سے. آج کے مرید کا تو حال بالکل بے حال ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ حضرت پہلے بہت پاور والے تھے، ابھی تھوڑا جلال کم ہے. ہاں ایسے بھی مرید ہیں. پہلے تو حضرت دعا کرتے پھٹ سے کام ہوتا، ابھی تھوڑا جلال کم ہوتا. میں نے کہا جس ولی کو فرشتے نہیں سمجھ پائے اور آج کے مرید سمجھ گئے، سمجھے میری بات کو؟ اور کچھ لوگ تو کہیں گے میرے حضرت بہت پہنچے ہوئے تھے. میں نے کہا تم کہاں تک پہنچا ہوا تھا؟ اب تو جاہل سجن کے تیرے بنا. میرے دوست پیر کی اصل پہچان کیا ہے معلوم؟ اگر اس محفل کو دیکھتے ہوئے میں بولوں کوئی بھی جلسہ ہو 3 بجے تو تھک جاتا ہے، لیکن ولی کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کسی کو بکاسے بھی نہیں آ رہا، بیٹھے آپ ہو کنٹرول ان کا چل رہا ہے، کنٹرول ان کا چل رہا ہے، کنٹرول ان کا چل رہا ہے. اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں جلسے میں، ہو سکتا ہے میری آنکھ برابر نہ دیکھ پاتی ہو، اگر جو دیکھا ہوں اگر صحیح ہے تو آپ لوگ میری تائید کریں. ایسا جلسہ ہے نہ آج ہی ابھی تک نہ کوئی چائے لے کر کے آیا نہ کوئی پانی پلانے آیا. اس کا مطلب پیا پلایا ہوا جلسہ ہے. ہاں بڑی اونچی بات ہے دوستو. نہ تو ہر جلسے میں 12 میرے دوستو ولی جو ہوتا ہے کسی نبی کے پرتو ہوتا ہے، نبی کا عکس جمال ہوتا ہے، نبی کا عکس کردار ہوتا ہے. پہلا جلسہ دیکھ رہا ہوں چائے بھی نہیں آئی، پانی بھی نہیں آئے، کوئی اٹھ کے باتھ روم بھی نہیں گیا. الحمدللہ شوگر والوں کا بھی پیشاب رکا ہوا ہے. ہاں یہ بھی کرامت ہی ہے. تو سمجھ میں کیا آیا؟ اور کب سے آپ بیٹھے ہوئے تو مجھے معلوم نہیں، 1-1:30 بجے سے تو میں آپ کو کنٹینیوس دیکھ رہا ہوں آپ بیٹھے ہو. نہ کوئی مولانا دائیں بائیں بھاگ رہا، نہ کوئی اٹھ رہا ہے، نہ کوئی کسی کو ٹائیں ہو رہا، نہ کوئی طے کر رہا ہے، کچھ نہیں. نہ عورتیں پہلی بار جلسہ دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی عورت ادھر بھی عورت، اور مجمع خاموش. یہ معاملہ کیا ہے؟ تو میرے پیارو یہودیوں نے صحابہ سے کہا اے اصحاب نبی تم پورے دن آمنہ کے نال کی دہلیز پر بیٹھے رہتے ہو، کیا تمہیں بھوک و پیاس کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا تمہیں اپنے گھر کی فکر نہیں ہوتی؟ اور اصحاب نے جواب دیا کہا ایک بار تم بھی میرے نبی کی محفل میں آ کے دیکھو، جو سوال تم ہم سے کر رہے ہو ہم تم سے ہو. پتا کیا چلا؟ اصل محفلیں وہی ہوتی ہے جو دنیا سے کافر کر مولا سے ملا. یہی تو ولی کا کنٹرول ہے، یہی تو ولی کا اختیار ہے. کسی نے کہا ولی سے ملتا کیا ہے؟ ولی کے پاس جاتے کیوں ہو؟ ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا سن. ولی کے پاس جاتے کیوں ہو؟ میں نے کہا سن. کیوں موسیٰ علیہ السلام ولی کے پاس گئے؟ ایک نبی کو کیا ملا ولی کے پاس جانے سے؟ پتا چلا نبی جانتے ہیں ولی کے پاس جانے سے ملتا کیا ہے. ملتا کیا ہے؟ اور سنو، ولی کے پاس ہر آدمی نہیں جا سکتا. موسیٰ نے پوچھا ہے اللہ پتا کیسے چلے گا کہ یہ ولی کا مقام ہے؟ قرآن شاہد ہے
اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ ایسا کرنا، ایک مچھلی تیار کر لینا، اسے ٹفن بنا لینا، زیادہ سفر رکھ لینا، اور جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر کے پانی میں داخل ہو جائے اسی جگہ پر میرے ولی کا قیام ہوگا، اسی جگہ پر ولی کا قیام ہوگا۔ اب دائیں بائیں والوں غور سے سننا، بات ختم کر رہا ہوں۔ جو ولی سے روکتے ہیں، جو ولی کے پاس جانے سے روکتے ہیں، ان کو ایک زمانہ تھا نبی کے پاس جانے سے روکا جاتا تھا، آج کا دور ہے ولی کے پاس جانے سے روکا جاتا ہے۔ معاملہ وہی ہے، کیٹیگری وہی ہے، لیور وہی ہے، دشمنی وہی ہے۔ یہ موسیٰ مچھلی کو تیار کر کے لیتے ہیں۔ صاحب مدارک شریف فرماتے ہیں تفسیر مدارک التنزیل میں کہ مچھلی سفر میں لے کر کے چلنا یہ اچھی خوشخبری کی علامت ہے، یعنی تمہیں اچھی خبر ملے گی۔ اور بنگالی تم تو مچھلی کھاتے رہتے ہیں، وہ تو مقدری میں مچھلی مل گئی تبھی اتنے ولی تم کو مل گئے۔ ہاں سب برکتی برکت، سب برکتی برکت۔ میں تو کہتا ہوں بنگال کی دھرتی پر میں قربان، حقیقت میں سرزمین بنگال پر میں قربان، اس لیے کہ غوث العالم محبوب اسلامی نے تقریباً 12 سال جو سمنان کا بادشاہ ہو بنگال میں آ کے غلامی کا پٹا ڈالا۔ یہ بنگال پہ اعجاز حاصل ہے، اسی لیے میں نے دیکھا ہے ہر فتنے میں بہار، جھارکھنڈ، یوپی، ادھر ادھر کے مولوی مولانا نظر آتے ہیں، کوئی بنگالی نظر نہیں آتا۔ آج تک کوئی بنگالی دکھائی نہیں دیا۔ کسی نے یزید کی حمایت کی، وہ بھی بنگال والا نہیں تھا۔ سچی بات ہے۔ تو بنگالیوں نصیب ہوئے کہ اللہ نے اپنے اولیاء کی دھرتی اس دھرتی کو بنایا ہے، اور اس کی برکت بھی آپ کو حاصل ہو رہی کہ آپ مچھلی کھا کھا کر آپ مچھلی پہ جائیں اور کیسے اس کو تیار کر لیں، پکا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لایا۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، صرف آپ کو جھلکیاں دکھانا ہے۔ اور کائی مچھلی کو ڈبے میں رکھ لو، اور یہ ہمارا زیادہ سفر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات چھپائی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کیوں مچھلی لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت یوشع کو نہیں بتایا، 2 پیغمبر جا رہے ہیں، نہ ولی سے ملنے۔ بولو بس کر دوں، آج اٹھا کے بتاؤ، جو کہیں گے گھر نہیں جانا ہے، اچھا نہیں جانا ہے، ماشاءاللہ سمجھدار۔ مچھلی پکا اٹھا کے لے کر کے گئے۔ اب چلتے رہے، ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام آرام فرمائے، پھر صبح ہوئی، پھر چلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ رکے اور فرمایا اے یوشع، وہ مچھلی نکالو، کھانے کا من، پیٹ خالی ہے۔ حضرت یوشع فرماتے ہیں حضور جو رات میں آپ سوئے تھے تو دریائے نیل جو تھی وہاں آپ ٹک لگا کے سوئے تھے، میں نے کیا دیکھا، جس ڈبے میں پیک مچھلی تھی ڈبہ کھلا اور مچھلی زندہ ہو کر کے پانی میں چلی گئی۔ کام مچھلی نہیں؟ بولے نہیں، مچھلی تو چلی گئی پانی میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یوشع وہی تو جگہ تھی جس جگہ کی ہمیں تلاش ہے، اب پیچھے واپس اسی رستے پر چلتے رہتے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا ہوتا تو اتنے ہلکے سبحان اللہ نہ کہتے۔ واپس پل اسی جگہ رک کے جہاں مچھلی زندہ ہو کے گئی۔ اب بنگال والوں یہ بتاؤ، مچھلی لے کے چلے، پانی سے نکالا، اسے کاٹا، کاٹنے کے بعد اس پر مسالے لگائے، اسے آگ کے حوالے کیا، پکایا، چلایا، بھنایا، کٹایا، ڈبے میں پیک کیا۔ وہ کٹی ہوئی، بھنی ہوئی، پکی ہوئی
डब्बे में कैद मछली एक जगह आया, वहां जिंदा होकर चली गई, पानी में ये मछली के जरिए अल्लाह ने समझा क्या रहा है कि वली की चौखट मामूली नहीं होती। अगर दुनियावी गम ने तुझे काट दिया हो, दुनियावी गम ने तुझे जला दिया हो, दुनियावी गम से तू कैद हो गया हो, अल्लाह फरमा रहा है जब जाती धुनी कैद खाने की मछली वली की बरकत से जिंदा हो सकती है। जब के मूसा के ज़माने का वो वाक़या है, तो जब तुम डट जाओ, जब तुम डर जाओ, जब तुम चल जाओ, अपने चले हुए कल्ब को जमला के बड़ी की बारगाह में लेकर के जाओगे। जिस तरह मछली जिंदा होती है, उसी तरह अल्लाह के बंदे की चौखट बन सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, से मखदूम मिल्लत जिंदाबाद, औलादे रसूल जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, ये वली की निस्बत का पावर होता है। अगर वली कहीं गया कर दे तो उसकी बरकत से मुर्दा मछली जिंदा हो जाती है। आज तुम जिसके होश में आए हो, उन्होंने इस इलाके में ऐसा बयान फरमाया कि तुम अपनी धरती से बदल करके कलकत्ता जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। इन्होंने तुम्हारी धरती को पसंद करके अपना ऐसा मस्कन बना दिया, ऐसा बना दिया। और हकीकत तो ये है, ऐसा दारुशिफा गौसिया अस्पताल मखदूम की फैजाद की चौखट को शाह दादा मियां पीर ने कायम कर दिया। अगर तुझे तेरी मुफलिसी की चौक से जा सके तो खलकपुर वालों मेरी चौखट पर आ करके इतना कह देना, मैं मछली हो आका, मुझे साथ लो के रस्ते है जहाँ जाता वाले इनकी शान वो होती है। जब जमीन पर थे उस वक्त भी इस इलाके वालों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। आज जमीन में है फिर भी हमारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मिट गए, मिट गए, मिट जाएंगे अदा तेरे न मिटेगा, न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, कभी चर्चा तेरा। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, दीने हक अपना किसी दौर में तनहा होगा। इस निशानी के जो सर है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में है पट्टा तेरा। क्या तबे जिस पे हिमाया हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता ही कुत्ता। मिन कुल्ले ज़म्री व अतूबु इलैह। बाकी अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और की बारगाह है कलम से हमें हमारी नस्लों को ताबत इनसे जोड़े रखे। इनके रूहानी फैज़ और बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। और जो वाक़िया महबूब इलाही का बाकी रह गया, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर आपकी समात के हवाले करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।